تینوں اپنے آپ نو خیال کرنا چاہیے ہے۔ بہرحال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد پاک ہے کہ محبت دی علامت تے نشانی یہ کہ اس نے ذکر نال محبت کرے، اور بغض دی نشانی یہ کہ اللہ دے ذکر نال محبت اور بغض رکھے، اس تو دور رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جڑے لوگ اللہ دے ولیاں تو روک دینے، دربار تو روک دینے، انہاں نال اچھے تعلقات انہاں دے نہیں، اچھے خیالات انہاں دے نہیں، اللہ رب العزت انہاں دی سنگت تو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ولیاں دی سنگت عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب کعبہ نے خود فرمایا اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو، اور جڑے اللہ دے پیارے دوست نے نا انہاں دی سنگت اختیار کر لو، انہاں دے گروہ دے اندر شامل ہو جاؤ، انہاں دی جماعت دے اندر شامل ہو جاؤ، انہاں دے اجتماع دے اندر شامل ہو جاؤ۔ پھر اب پتہ لگ گیا کہ رب کعبہ چاہندا ہی ہے، اگر تسی میری پناہ چاہندے ہو، میرا کرم چاہندے ہو، میریا نوازشہ چاہندے ہو، میری رحمت چاہندے ہو، میرے ولیاں نال محبت کرو، مینوں راضی کرنا چاہندے ہو، تسی چاہندے ہو کہ رب راضی ہو جائے، فرمایا میرے ولیاں نال محبت کرو، میرے ولیاں دا ذکر کرو، میرے ولیاں دا ذکر سنو۔ نبی دا ذکر کریے تے رب کعبہ گناہ مٹا دیندہ ہے، نبی دا ذکر کریے رب کعبہ گناہ مٹا دیندہ ہے۔ اگر نبیاں دے امام دا ذکر کریے تو پھر رب کعبہ کتنا کرم فرماندہ ہوئے گا۔ ولی دا ذکر کریے، ولی دا ذکر کریے یا سنیے، بندے دے گناہ دا کفارہ بندہ ہے، بندے دے گناہ دا کفارہ بندہ ہے۔ اگر ولیاں دے سردار دا ذکر کریے تو پھر رب کعبہ کتنی رحمت عطا فرماندہ ہوئے گا۔ بہرحال حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اج دا ساڈا موضوع یہی ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ ولی نال محبت کرنا اللہ نال محبت کرن دی نشانی، آسان جملہ، ولی نال محبت کرنا اللہ نال محبت کرن دی نشانی، اور ولی نال بغض رکھنا اللہ نال بغض رکھن دی نشانی ہے، نافرمانی دی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ولیاں نال محبت کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد گرامی فرمایا کہ صحابہ کرام نو بٹھا کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو صحابہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی، سرکار نے خود انہوں نے گل سنائی، طریقہ دسیا، فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی، ان نے 99 قتل کیتے، کنے کیتے؟ 99 قتل کیتے۔ پھر انہوں خیال آیا کہ میں اتنے بڑے گناہ کیتے نہیں، میں نے اپنے آپ نو سنبھالنا چاہیے ہے۔ لوگوں کو پوچھیا کہ میں انہیں قتل کر بیٹھا، انہیں گناہ کر بیٹھا، میری توبہ دا کوئی رستہ؟ لوگوں نے دسیا کہ فلانی جگہ ایک راہب ہے، اندھے کو جاؤ تو انہوں دسے گا۔ راہب کو گیا، پوچھیا جا کے کہ میں انہیں قتل کر بیٹھا، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہیں آکھا کیویں ہو سکتی ہے جی؟ تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس بندے نے غصہ آ گیا، اگر میری توبہ نہیں نہ ہو سکتی، انہیں بھی قتل کر چھڑیا، انہیں بھی لا چھڑیا، پورا 100 دا قاتل بن گیا۔ پھر لوگوں کو پوچھیا کہ میں 100 بندے نو قتل کیتا ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہیں پھر ایک عالم دین دا پتہ دسیا، انہوں کو جا کے پوچھیا کہ سرکار میں 100 بندہ قتل کیتا ہے،
100 بندہ قتل کیتا ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس عالم دین نے دسیا، انہیں آکھا تو 100 دا قاتل ہے، باویں 1000 دا قاتل ہوئے، اگر وہ بخشن تے آئے تو کوئی دیوار درمیان چہائل کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی دیوار اگر وہ رب کعبہ بخشن تے آئے، یہ تیرے کچھ بھی نہیں نے۔ انج کر فلانی بستی دی اندر چلا جا، اتھے کچھ نیک لوگ نے۔ کون نے؟ نیک لوگ نے، ولی لوگ نے۔ کون نے؟ ولی لوگ نے۔ اتھے ولی نے، اتھے جا، جڑے علاقے تو رہنا ہے نا، یہ علاقہ ٹھیک تیرے آستے نہیں، وہ جتھے ولی رہندے نے نا وہ علاقہ ٹھیک ہے، اس علاقے جا، وہ عبادت کر دے نے، تو بھی عبادت کر، اتھے جا کے رب دی بارگاہ توبہ کر، رب کعبہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ وہ بندہ ٹر پیا، اپنا علاقہ چھڑیا، اپنا پنڈ چھڑیا، قصبہ چھڑیا، شہر چھڑیا، ٹر پیا ادھر جدھر ولی رہندے سن۔ کدھر ٹر پیا؟ جدھر ولی رہندے نے ادھر ٹر پیا۔ جدو ٹر پیا نا، اجے رستے چ موت آ گئی، رستے چ موت آ گئی۔ جدو موت کا فرشتہ آیا، انہیں روح قبض کر لئی۔ جدو روح قبض کر لئی نا، رحمت دے فرشتے آ گئے، انہیں آکھا روح اس دی اسی لے کے جانی ہے، روح اس دی اسی لے کے جانی ہے۔ عذاب دے فرشتے آ گئے، انہیں آکھا نہیں جی، ان دی روح اسی لے کے جانی ہے۔ مسئلہ چھڑ گیا۔ عذاب دے فرشتے کہنے لگے، اے 100 دا قاتل ہے، ان دی روح اسی لے کے جانیے، انہوں جہنم رسید کرنا ہے۔ رحمت دے فرشتے کہنے لگے، انہوں نے کہا نا، اے جدو اپنوں گھروں نکلا ہے نا، ولیاں دے دربار لے چلے آئے، اے توبہ کر کے، توبہ دے ارادے نال چلے آئے، توبہ کرن چلے آئے، لہذا اس نو رحمت دے فرشتے لے جان کے تے جنت انہوں نے عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتیاں دا آپس ہے جھگڑا ہو گیا، رحمت دے فرشتے آکھیں اسی لے کے جانے ہاں، اور عذاب دے فرشتے آکھیں اسی لے کے جانے ہاں۔ کدی کسی دی موت تے کوئی جھگڑا ہویا ہے؟ کسی دی موت تے کوئی جھگڑا ہویا نہیں ہویا۔ تاریخ دے اندر حدیثہ اٹھا لو، قرآن اٹھا لو، کسی دی موت تے جھگڑا نہیں ہویا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس دی موت تے جھگڑا فرشتیاں دا ہویا۔ وجہ کی؟ رب کعبہ دسنا چاہتا ہے، لوگوں سن لو، ولیاں دی شان دسنا چاہتا سی۔ جدو دونوں فرشتے آ گئے نا، جھگڑا ہو گیا، رب کعبہ نے، اچھا ایک اور میں نکی جی گل عرض کراں، رب کعبہ دی اجازت تو بغیر کوئی فرشتہ ہوندا ہے؟ اس دا مطلب یہ ہویا کہ رحمت دے فرشتے بھی ان دی اجازت نہ لائے، عذاب دے فرشتے بھی ان دی اجازت نہ لائے۔ جدو جھگڑا ہو گیا، اور رب کعبہ نے فرمایا انہاں دا جھگڑا برنا تے ہے نا، پھر تیسرا فرشتہ بھیجیا۔ رب کعبہ نے پھر تیسرا فرشتہ بھیجیا، فرمایا جا انہاں دا جھگڑا مکا، انہاں دا جھگڑا مکا۔ تیسرا فرشتہ آ گیا، انہیں دونوں جی گلاں سنیاں اور کہنے لگا کہ لڑو نا، میں تہاڈا جھگڑا ختم کر دینا۔ انہاں کہا دسو جی۔ انہاں کہا جیڑے سرزمین تو آ رہی ہے، یا آسان لفظ جیڑی سمجھ آ جان، جیڑے پنڈ تو ٹریا ہے، اس پنڈ تو لے کے جتھے مریا ہے اتھوں تک زمین ماپ لو، زمین کچھ لو، تے جیڑے پاسے جا رہی ہے اس بستی تو اتھوں تک زمین کچھ لو۔ اگر وہ زیادہ ہے تے رحمت دے فرشتے لے جان، اگر جدو آ رہی ہے وہ زیادہ ہے عذاب دے فرشتے لے جان۔ انہوں نے کہا گل ہی سوکھی ہے، رولا تو لمبا چوڑا پہ گیا نا۔ کدے کسی دی موت تے اس طرح نہیں ہویا، جھگڑا تے لمبا چوڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہن کی کریے جی؟ اچھا بڑے پیار نال، محبت نال
کی گل ہے؟ رب کعبہ نو اے پتہ نہیں ہے کہ اے بندہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ پتہ نہیں اس نو؟ پتہ ہے نا، پھر رحمت فرشتے کو بھیجے، عذاب دے فرشتے کو بھیجے۔ اصل رب کعبہ دسنا اے چاہتا سی، کھولنا اے چاہتا سی، لوگو سن لو، اے پوری کہانی سنو گے نا پھر تو انہوں پتہ لگے گا۔ تیسرے فرشتے نے آکے انہاں کے جھگڑا ختم کرنا ہے توڑا، انج کرو زمین دوواں پاسو کچھ لو، زمین دی پیمائش کرو۔ جدو زمین دی پیمائش کیتی گئی نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑے پاسے جا رہی ہے سی زمین زیادہ سی، جیڑے پاسو آ رہی ہے زمین تھوڑی ہے۔ پھر رب کعبہ نے کرم کی فرمایا، اور جیڑے پاسے جا رہی ہے نا زمین زیادہ ہے، جدو آ رہی ہے زمین تھوڑی ہے، تے حق یہی بردہ سی کہ عذاب دے فرشتے لے جان۔ رب کعبہ نے زمین دے اس خطے نو آرڈر فرمایا زمینے اج سنگر جا، اکٹھی ہو جا۔ عرض کی جی مولا وجہ کیے؟ فرمایا میری ولی دی شان اجاگر ہونی ہے، میں اپنے ولی دی شان بیان کرنی ہے۔ زمین دا او خطہ سنگڑ گیا، اکٹھا ہو گیا۔ جدو زمین دی پیمائش کیتی گئی، ایک بلشت ایک گٹھ جڑی ہے نا زمین گھٹ گئی۔ ہن جڑا تیسرا فرشتہ آیا انہیں فیصلہ کرنا سی پیمائش تے، جدو زمین گھٹ گئی فرشتے نے فیصلہ فرما دیتا، انہیں آکھا رحمت فرشتیاں دا حق بندا ہے، رحمت فرشتیاں دا حق بندا ہے، او لے جان اس کو۔ رحمت فرشتیاں نے اس دی روح نو لے لیا۔ رب کعبہ دسنا ہے چاہتا سی لوگو جیڑا میرے ولی دے دربار لے ٹر پے ہووے بھی 100 دا قاتل، ارادہ اچھا کر لے، رستے جو موت آ جائے، میری کرم نوازی ویکھو، پھر میں رستے جو موت بھی آ جائے پھر میں انہوں جہنمی نہیں ہون دینا، انہوں بھی جنت عطا فرمانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء۔ انہوں میں کی کرنا؟ اجے جڑا دربار لے ٹریا ہے نا، لوگ تے کہندے نے دربارہ تے نہ جاؤ، تے رب کی فرماندا ہے جڑا دربار تے اجے پہنچیا، بولو بولو پہنچیا نہیں، رستے چ مر گیا۔ اور بندہ بھی اتنا چنگا 100 دا قاتل، مور بھی اتے لگیے کہ 100 دا قاتل ہے، اس دی کرم نوازی پھر بیک فرمایا میں اس بندے اللہ نہیں ویکھنا، اس بندے اللہ نہیں ویکھنا۔ مولا پھر فرمایا ویکھنا ہے، اے میرے ولی دے در تے آ رہی ہے، ولی دے در دی عزت کر دیا، اس دی بخشش فرما چھلیے میں۔ اور بہانے بھی سارے، انتظام بھی سارے اپنے خود فرمائے، انج کر لو، انج کر لو، انج کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کہنا پہے گا نا جی میرا وجدان، میری محبت، جس اس دی رحمت نے ویکھیا نا جی، پھر اس دی رحمت انج کر کے چھا کر کے آئی نا، شاعر نے بڑا خوبصورت خیر پیج فرمایا۔ آپ فرماتے نے رحمت میرے حضور دی واجہ، ہاں جی رحمت میرے حضور دی واجہ، رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا، ہاں جی آجا گناہ گارا۔